بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ اپنے گزشتہ حلقے کا جو موضوع تھا اسی موضوع سے جڑ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا حلقہ تھا اس میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جادو کا حکم کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ یہ کفر ہے بہت سے علماء کے پاس، اور بعض علماء اسے کفر تو نہیں مانتے لیکن بہت بڑا گناہ مانتے ہیں۔ لیکن کفر نہیں ہے، اسے جو تصور لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا گناہ ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک اور برباد کر دینے والی چیزوں سے تم بچو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ شرک کو ذکر کیا، پھر جادو کو ذکر کیا، اس کے بعد کسی کی ناحق جان لینے کو ذکر کیا، سود کھانے، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن خواتین پر الزام لگانا۔ آپ اگر ایک چیز دیکھیں، نوٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑے تعجب کی بات ہونی چاہیے، اور یہیں سے سود کتنا خطرناک معاملہ ہے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد جادو کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گویا اہل علم نے کہا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ اونچے درجے کا گناہ ہے، جادو یا جادو کے معاملات سے تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سود کا نام لیا، اور سود اتنی بڑی لعنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی سود کا 1 درہم کھائے گا، سود کا 1 درہم لینا، وہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جادو کو اس سے بہت آگے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جادو کے حکم پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جن علماء کے پاس اس کا حکم کفر کا ہے، وہ تو کفر انسان کی دنیا آخرت سب تباہ کرنے والا ہے، ساری کی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ جادو کفر ہے تو جادو کے معاملات سے تعلق رکھنے والے، یا کبھی اللہ محفوظ رکھے آپ میں سے کسی کا کوئی تعلق رہا ہے تو اس حقیقت کو یاد رکھیں، کفر اتنی بڑی بربادی ہے، اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کوئی آدمی کفر کے ساتھ مر جاتا ہے توبہ کے بغیر، تو ایسے کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ عمل کیا ہوگا اسے تنکا بنا کر اڑا دیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے روشنی میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے سے چھوٹے تنکے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عمل کی کوئی حقیقت نہیں، تنکا بنا کر ہم اڑا دیں گے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا حکم کیا ہے۔ اسلامی شریعت اس سلسلے میں بہت ہی واضح موقف رکھتی ہے۔ کسی بھی صورت میں جادو سے تعلق اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور حرام بھی بہت سے علماء کے نزدیک کفر کے درجے کا حرام ہے، اور بہت سے علماء کے بعد کفر کے فوراً بعد کا درجہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑا درجہ ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، جس کی روشنی میں ہم اس کے حکم کو متعین کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر کا حکم کیا ہے؟ فعل کا حکم تو معلوم ہو گیا، فاعل کا حکم کیا ہے؟ کام حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس قسم کا کام کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بعض روایتیں آئی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا جو ہے تلوار سے ایک وار مار کے ختم کر دینا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھینٹک سند یا صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ میں سے 3 جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جادوگر کی سزا قتل ہی بتلائی یا انہوں نے جادوگروں کو قتل کروایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نام ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں یہ خط لکھ کر بھیجا کہ جادوگر کو قتل کر دو، جادوگر کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خط لکھ کر بھیجا۔ یہ پہلے صحابی ہیں جن سے جادوگر کو قتل کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں قتل ہے۔
دوسری ایک اور ہیں، وہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ ان کے پاس ایک خاتون تھی جس نے جادو کیا، جادو کے معاملے میں پھنسی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے کر اسے قتل کروا دیا۔ تیسرے صحابی حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے قتل کرنے کا معاملہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت جندب آئے، دیکھا جادوگر کو موجود پایا تو اس کو قتل کروا دیا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو 3 جلیل القدر صحابہ سے جادوگر کی سزا قتل کے طور پہ نقل کی گئی۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے کہی، جادوگر کی سزا اسلامی شریعت میں کیا ہے، اس سوال کے جواب میں حدیث کے ذخیرے میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ واضح طور پہ ملے گا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی لیے ہم اس روایت کے ساتھ یا اس روایت کے بعد صحابہ کے ان اعمال کو نقل کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی سزا قتل ہے۔ اسی لیے 4 جو فقہی مذاہب مشہور ہیں اور جو رائج ہیں، ان 4 مذاہب میں سے 3 ائمہ تینوں کے تینوں اس کے قتل کے قائل ہیں کہ اس کو جو قتل ہی کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اکیلے ہیں جو کہتے ہیں اس مسئلے میں تفصیل دیکھی جائے گی۔ تفصیل کیا دیکھی جائے گی؟ دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے صرف جادو کیا ہے یا اس کے جادو کے اثر سے کسی کی جان ضائع ہوئی، کسی کو اس نے قتل کیا، کسی کو مار دیا ہے۔ اگر کسی کی جان گئی ہو تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر جادوگر کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ اس مسئلے سے تو بخوبی واقف ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلامی شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر جادوگر اپنے جادو کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، اپنے جادو کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تب پھر اس کا قتل مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اسلامی شریعت کے بنیادی مسائل میں سے سمجھا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، اب تک ہم لوگوں نے اس موضوع کے ابتدائی مسائل کو ہم نے حل کیا۔ سب سے پہلے ہم نے جادو کی حقیقت کو سمجھا، اس کے بعد جادو کا حکم کیا ہے، یعنی جادو کرنا یا کرانا کیسا ہے، یہ مسئلہ ہم نے اچھی طریقے سے سمجھا۔ اب اس کے بعد جادوگر کا حکم کیا ہے ہم نے سمجھا۔ آپ اگر ایک بات ان تینوں مسائل کے اندر غور کر کے دیکھیں گی تو آپ کو ایک حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جادو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جادو کرنا، کرانا، جادو کے کسی معاملے سے رشتہ یا تعلق رکھنا کتنی سنگین غلطی ہے، کتنا سنگین جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس حد تک دور کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرنے والا یہ عمل ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد عام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہاروت اور ماروت کے یہ الفاظ نقل کیے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، اس لیے کہ یہ آزمائش ان کے لیے بھی ہے، اور پھر جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ خود بھی لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو مفسدین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وہ آیات جو اکثر حلقات کے آغاز میں آپ سنتے ہیں، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو چیز تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باطل قرار دے دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدوں، فساد مچانے والوں کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک نہیں رکھتے، درست نہیں رکھتے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جادو جو ہے یہ صرف فساد ہی پھیلا سکتا ہے، اس سے نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، نفع نہیں پہنچاتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیان کیا کہ بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی ہے، اس میں فائدہ کسی کا نہیں۔ اور یقین مانیں ایک بہت اہم پہلو اس مناسبت سے ذکر کرنا ضروری ہوگا، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خود جادوگر کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہے۔ نہیں، حقیقت ایسی نہیں۔ کئی ایسی مثالیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، آپ کے علم میں یہ بات شاید نہ ہو، لیکن محقق علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ خود جادوگر کو بڑی مشقتیں اٹھانی اور برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن پلٹ کر خود جادوگر کو ستاتے ہیں، جن واپس لوٹ کر خود اس کو ستاتے ہیں، اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہوئی اب تک،
ان کی روشنی میں جادو کتنی خطرناک بلا ہے، معاشرے کے لیے کتنا بڑا ناسور ہے، جادوگر کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ مسئلہ واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور ایک اہم مسئلے پر مزید ہم لوگ گفتگو سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں ایک مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا کہ نہیں۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے سیدھے آپ کو لے چلتا ہوں صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت کی طرف جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن الاعصم، جو قبیلے بنی زرائق، یہودیوں کا ایک قبیلے بنی زرائق کے لبید ابن الاعصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے اس قدر پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نہیں کیے ہوتے، یا لگتا تھا کہ کوئی کام آپ کیے نہیں ہیں لیکن لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں یا رات میں، حدیث میں دونوں لفظ آئے، ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب دعا فرمائی، خوب دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ام المؤمنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عائشہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے مسئلے کا حل طلب کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کا یہ حل مجھے دیا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ دونوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی۔ ایک نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آدمی کو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے نے جواب دیا مطبوب، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا گیا ہے، دوسرے نے جواب دیا فی مشتن و مشاطہ، یعنی کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں، کنگھی کے دندانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بال کنگھا کرتے وقت گرتے ہیں ان میں کیا گیا۔ اور رکھا کہاں گیا ہے اس کو، کہا فی جف طلعۃ ذکر، کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، کھجور کے تنے کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، کھجور میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، تو نر کھجور کا جو اوپر کا تنا تھا اس کے اندر رکھ کر تاکہ وہ محفوظ رہے، اور جب تک وہ چیز محفوظ رہے گی جادو کا اثر باقی رہے گا، اس کو رکھا گیا ہے۔ کہاں چھپایا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا فی بئر ذی اروان، ایک کنواں تھا مدینے کا، اس کنویں کا نام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس چیز کا جیسے ہی پتہ چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکالنے کا حکم دیتے ہیں، اور نکالتے ہیں تو فعلاً اس میں سے جو ہے جادو کی وہ چیزیں نکل آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع کر دیتے، نکال دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کے علاج میں جب ہم آئیں گے تو اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں جادو کیا گیا اس کو نکال کر کھول دیا جائے تو اس کا اثر زائل ہوتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس کا پانی جس کنویں میں یہ رکھا گیا تھا یہ چھوڑا ہوا کنواں تھا، یعنی جو ہے کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کا پانی ایسے لگتا ہے جیسے مہندی سے نچوڑا گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے مہندی کا پانی ہو، اتنا زیادہ رنگ بدلا ہوا یہ پانی ہے، اور اس کے اندر جو درخت وغیرہ اگے ہیں، کہا ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے یہ شیطان کے سر ہیں، جیسے یہ شیطان کے سر ہیں۔ اس کنویں میں لے جا کر لبید بن الاعصم نے جو ہے کیا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو ہے مطلب پھر کیوں نہیں اس کو جو ہے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، بتا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا کہ مجھے بیماری تھی، اس چیز کو نکال دیا، اس کا اثر ختم ہو گیا، اب میں کیوں اس معاملے کے پیچھے پڑوں، لوگوں کو خامخواہ تشویش میں مبتلا کروں، لوگوں کو پریشان کروں کہ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، فلاں کیا تھا، پکڑ دھکڑ کا معاملہ میں کیوں کروں؟
یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں اتنی صراحت کے ساتھ جب اس کا ذکر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور فرشتوں نے آ کر، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ پر جادو ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ اس وقت چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی حقیقت سے آپ کو واقف کروایا. یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لیکن یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا. کیوں؟ ان کے پاس بہت سے شبہات ہیں جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت شبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت غیر معتبر ہو کر رہ جائے گی، شریعت پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اب لوگ کہنے والے کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں اب جادو کا اثر ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہوش میں رہتے ہوئے کہی ہیں یا جادو کے اثر سے کہیں. اب کی بار ہوا تھا، پتہ چلا کبھی اور بھی جادو کا اثر ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی کوئی بات کہی ہو، پتہ نہیں وہ ہوش میں کہے تھے کہ نہیں کہے تھے. یہ شبہ ہے، اس سے جو ہے شریعت متاثر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ شارحین حدیث نے اس مسئلے پر جب گفتگو کی تو ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی. وہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ اس جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اور کیسا ہوا تھا. حدیث کے الفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسا تھا؟ کہا اثر یہ ہوا تھا کہ کوئی کام آپ کیے ہوتے، آپ کو لگتا کہ آپ نے نہیں کیا، آپ نہیں کیے ہوتے، لگتا کہ آپ نے کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا معاملہ تھا یہ. اور یہ جو ہے ویسی ہی بات ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف جسمانی عوارض آتے تھے. آپ کو بخار آتا تھا، آپ کا سر درد کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کیفیتیں طاری ہو رہی تھی. ایسی ہی ایک کیفیت کا تذکرہ ہے. جادو سے کا مطلب یہ ہرگز کسی نے نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر نعوذ باللہ لبید ابن العاصم یا کسی نے گویا قبضہ کر لیا تھا اور وہ جو چاہے کہلوا سکتا تھا. کسی جن نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر تسلط جما لیا تھا کہ وہ شریعت کے نام پہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ بعض شارحین نے ایک بہت اہم مسئلہ یہاں ذکر کیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ آپ کام کیے ہوتے نہیں کیے ہیں، اس سے مراد خاص ایک مسئلہ تھا. یعنی بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت کیے ہوتے، آپ کو لگتا کہ نہیں کیے ہیں، یا نہیں کیے ہوتے، آپ کو لگتا کہ کیے ہیں. بس یہ معاملات، یہ روایتیں اس مسئلے کو بہت ہی صاف کر دیتی ہیں کہ جادو کا جو اثر ہوا تھا وہ اثر ایسے معاملات میں ہوا تھا جن کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ انسانی طبیعت پر ہونے والے اثرات کا حصہ تھا. یہ ایک مسئلہ. دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ جادو اگر اثر کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اتنی معزز اور مکرم ہے، تب پھر کیسے ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر کر گیا. ناظرین کرام، ہم لوگ آئندہ چلیں گے تو یہ مسئلہ بات چھیڑیں گے، گفتگو کریں گے کہ جادوگر اپنی قوت سے اثر انداز نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اس کا اثر ظاہر کریں تاکہ شریعت کے بعض دوسرے مسائل امت کے سامنے واضح کیے جا سکیں، تب پھر وہ اثر ہوگا. اللہ کے حکم سے یہ اثر ہوا ہے، اس میں کوئی حرج، کوئی تردد نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے شبہات کو لا کر، اس قسم کے شبہات پیدا کر کے صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان کا انکار کرنا بہت بڑا خطرناک پہلو ہے جس کسی کی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی نزاکت کو واضح کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرے اس بات سے کہ ان کو فتنہ لاحق ہو جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب لاحق ہو جائے. یعنی رسول کی بات کی مخالفت کرنے والے کو فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا جا رہا ہے. امام احمد نے یہ آیت پڑھنے کے بعد شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اتدری مل فتنہ، کیا تمہیں پتا ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی وضاحت کی، کہا
لعلہ یرد بعض قولہ، شاید کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات ٹھکرائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے فیقع فی قلبہ زیغ، اس کے دل میں ٹیڑھ پن آ جائے، فہلک و ہلاک و برباد ہو جائے۔ اتنی بڑی وعید ہے جو اس آیت میں سنائی گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس تشریح کے مطابق۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحیح سند کے ساتھ ذکر آ گیا، ہم مانتے ہیں ہاں جو شبہات دنیا والے پیدا کرتے ہیں، شریعت غیر معتبر ہو کر رہ گئی، شبہات اگر پیدا کرتے ہیں ان کا جواب اہل علم کی تحریروں میں موجود ہے، بجائے اس کے کہ اپنے طور پہ اپنے دماغ سے فیصلہ کریں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کرنے والے اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ اہل علم نے ان مسائل پہ گفتگو کر کے مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے، لا رأی لأحد بعد سنت سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے بعد پھر کسی رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، پھر کسی سوچ کسی خیال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ساری باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ آدمی اگر بعض باتوں کو تسلیم کرے، بعض باتوں کا انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات یہودیوں کے بارے میں کہی، اہل کتاب کے بارے میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ دنیا میں رسوا ہوگا اور قیامت کے دن دردناک عذاب اس کو ملے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات نقل کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح بعض نبیوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی روش ہے، ایسے ہی بعض حصے پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ غلط لوگوں کی روش ہے۔ یاد رکھیں ایک نبی کا انکار بھی انکار ہے اور نبی کی ایک بات کا انکار بھی انکار ہے، ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے اور نبی کی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ناظرین کرام، ہم لوگوں کو زیادہ دور تک جانا نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہم نے اس بریک کے بعد دوسرے حلقے میں ہم نے شروع کیا تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، صحیح احادیث سے مسئلہ ثابت ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اس سلسلے میں اہل علم کے جوابات جو ہیں ان پر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی بات آج کے اس حلقے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کا بہت اہم پہلو جو باقی رہتا ہے وہ ہے اس جادو کا علاج کیسے ہوگا، اور اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے کیا ہدایات ہم کو دی ہیں، کیا جادو کی اور بھی کوئی شکلیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے اگلے حلقات میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔